سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت پوری. ابھی آپ تیار ہیں؟ ابھی ہم نے آپ سے بھی بہت ساری فرمائشیں کرنی ہیں. اچھا فرحان جی یہ بتائیں کہ جب آپ ریلیجیس پروگرامز کرتی ہیں ہمارے ہی نیٹ ورک کے چینل پر اور ARY پہ بھی، ڈیجیٹل پہ بھی آپ کا ایک پروگرام آتا ہے، لوگ آپ سے ملتے ہیں تو عموماً ہوتا ہی ہے کہ ایسی پرسنالٹیز جو اس طرح کے پروگرامز کر رہی ہوتی ہیں تو ان سے پھر اسی طرح کے کوشچنس کرتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے عام لائف میں لوگ آپ کو جب ملتے ہیں تو؟ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں تو آپ کو کچھ عالم عالم سا لگنے لگا ہے. ہاں حالانکہ ابھی اس ڈگری پہ تو نہیں پہنچی ہوں، لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے جو تھوڑا بہت بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے کنوے کر سکیں. زیادہ تر لوگ اسی طرح سے ملتے ہیں اور خوشی بھی ہوتی ہے. خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نے جو کوشش کی کہ ہم کچھ دے سکیں کسی کو تو وہ ان کو یاد رہ گیا. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایک دفعہ میں ٹریول کر رہی تھی، ایئرپورٹ پہ تھی، کراچی ایئرپورٹ کی بات ہے. تو ایک بچہ میرے پاس بھاگتا ہوا آیا، اس نے مجھے دیکھ لیا اور آ کے نا میرے ہاتھ پکڑ کے بہت ہی محبت سے بولا، آنٹی آنٹی آپ وہی ہیں نا جو وہ الگ پروگرام کرتی ہیں؟ میں نے کہا جی وہی ہوں. مجھے نا وہ حضرت موسیٰ کی کہانی پوری یاد ہو گئی ہے جو آپ نے سنائی تھی. مجھے اتنا اچھا لگا اور اتنی خوشی ہوئی کہ اگر یہ بچے ہمارے کچھ بتانے سے سیکھ رہے ہیں اور بڑے بھی بہت سے بڑے مل کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ریویژن کر رہے ہیں. بڑی اچھی بات کی بچوں کے حوالے سے. میں سوچ بھی رہی تھی آپ چونکہ پروگرام کرتی ہیں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گی، اتنے اچھے طریقے سے جب ہم بچوں کو بتاتے ہیں تو پھر وہ چیزیں نا ان کے میرا خیال ہے ان کے ذہن میں رہ بھی جاتی ہیں اور پھر وہ اس کو ریٹین اسی طرح سے کر لیتے ہیں. لیکن جس طریقے سے ہمارے ٹیکسٹ میں چیزیں لکھی ہیں یا اور لوگ جس طرح سے بتانا چاہتے ہیں بچے کے اوپر زور دے کے تو بچہ اس کو ویسے سیکھ نہیں پاتا. یہ جو آپ جس طریقے سے بتا رہی ہوتی ہیں اس کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کریں نا. پیرنٹس جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ کیسے اپنے بچوں کو اتنے اچھے طریقے سے بتائیں مذہب کی باتیں تاکہ وہ اپنے اندر اس کو ان کو لگے نا کہ کوئی چیز ان کے اوپر آ رہی ہے، اوپر سے لادی جا رہی ہے. اس کا آسان سا طریقہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم دین کو کوئی الگ چیز نہ سمجھیں. ہم یہی سمجھیں کہ جیسے ہم دنیا میں باقی کام کر رہے ہیں، جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپی ہیں، اسی طرح سے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، اس کو اسی طرح سے اون کریں جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ کسی بھی چیز کو زبردستی طریقے سے نہ بچے کو پیش کریں، پیار محبت سے پیش کریں اور باتوں باتوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو بھی بات بتانی ہے وہ بتا دیا کریں. جیسے ہم پروگرام میں نے کئی دفعہ یہ باتیں کی، بچوں کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کہ سلام کرو، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، سلام کی اہمیت کیا ہے، یا اگر آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر لو گے اس کی اہمیت کیا ہے. اسی طرح اگر مدرس کی ڈیوٹی زیادہ بنتی ہے کہ اگر وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو بھی ان کو معلوم ہے، جو ان کی تربیت کی گئی ہے، وہ اپنے بچوں کو چلتے پھرتے کھانا کھانے کے دوران پوچھ لیں کہ آپ نے بسم اللہ پڑھی، آپ نے کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لی، یا اسی طرح اور آتے جاتے ہوئے بیٹا آپ نے سلام کیوں نہیں کیا، آپ گھر سے جا رہے ہیں تو بھی آپ سلام کر کے جائیں، آپ گھر میں انٹر ہوئے ہیں تو بھی سلام کریں اور پھر اس کی فضیلت بھی ساتھ بتا دیں. لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب مدرس خود اویئر ہوں گی. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر مدرس خود یہ چاہیں گی کہ ان کے بچے اچھے ہوں، وہ اچھی نسل دے سکیں، تو پہلے وہ اپنی تربیت کریں گی پھر بچوں کی تربیت. رائٹ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب اگر آپ کو معاشرے کو اچھا بنانا ہے تو اچھی جنریشنز پیدا کرنی ہے تو آپ پہلے اچھی مائیں پیدا کریں. تو وہ والی بات ضرور ہوتی ہے. اور یہاں ہماری لیکن کریڈٹ جاتا ہے، ہمارے یہاں بہت ساری مائیں ہیں جو ان چیزوں پہ توجہ دیتی ہیں، لیکن انہیں خود رائٹ ڈائریکشن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہمارے کچھ کانسیپٹس ایسے ہوتے ہیں آئی تھنک کہ جو بچوں کو بتاتے ہوئے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے آپ خود اس کو کلیئر ہو جائیں، خود پڑھ لیں. اس پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے کسی کو بتانے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا اور کچھ پوچھنے میں کبھی شرم اور آر محسوس نہیں کی. تو اگر ہم یہ چیز اڈاپٹ کر لیں کہ اگر ہمیں کچھ نہیں آ رہا تو ہم جس کو بھی سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے، ہم سے بہتر ہے اور جانتا ہے، اس کے پاس چلے جائیں اور پوچھ لیں، تو کچھ بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم ہر چیز سیکھ سکتے ہیں اور ہر چیز سکھا بھی سکتے ہیں. گھوریا کل ہمارے پاس سبی الدین صاحب تھے، لیکن مجھے بڑا عجیب لگا جب میں نے ریپیٹ اپنا پروگرام دیکھا کہ میں نے ان سے کیوں سوال کیا. کسی کالر نے بھی کہا تھا مجھے کہ جی ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کو سب سے اچھی اپنی نعت کون سی لگتی ہے. آئی ایم شیور کہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا جواب آپ سے اگر فرمائش بہت مشکل بھی ہوتا ہے. آئی تھنک عجیب سا سوال ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے نعت خواں سے، جس طرح سے سنگر سے نہیں کرنا چاہیے. یہ مجھے بتائیے کہ اللہ اگر ہم آپ سے اس وقت ریکویسٹ کریں، کیونکہ ہم نے جو سوچا تھا آپ سے جن نعتوں کے تو ان میں سب سے سر فہرست اللہ تھی، اگر آپ یا جو آپ کی مرضی ہے